سے بھی نفرت پھیلا کر، فرقہ واریت پھیلا کر، یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم ہے کہ جو اللہ کے بھی دشمن ہے سخت ترین، اللہ بھی ان کا سخت ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اخذته العزت بالاسم، خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، یعنی اس کی جو اندر بغض ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، وہ اسے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ فحسبہ جہنم، پس اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ آیت امام علی علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہے، مختلف روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کی رات جو پیغمبر کے بستر پر امام علی نے رات گزاری، اس پر سوئے، اس رات کے سبب وہ جو سونا تھا یعنی خدا کی مرضی کو امام علی نے خرید لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم، تم داخل ہو سلامتی کے دائرے میں، امن کے دائرے میں، کافتن مکمل، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، بس اگر ان صریح نشانیوں کے آنے کے بعد بھی زللتم تم گمراہ ہو جاؤ، تو فاعلموا تم جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، آیت نمبر 210، 210 نمبر آیت، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آ جائیں؟ یعنی یہ لوگ جو گمان کرتے تھے کہ وہ کیا یہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں میں، والملائکۃ، اور ملائکہ آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ لوگ جو اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے، ان کا حساب کرے، یا جس طرح بھی ان کی سوچ ہے، نہ، بلکہ ان لوگوں نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، جو واضح نشانیاں دیں، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو واضح نشانیوں میں سے کتنی نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس وہ نعمت آ جائے، تو فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُیِّنَ للذین کفروا الحیات الدنیا، کافرین کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ زُیِّنَ زینت بنا دی گئی ہے، یا پھر خوشنما بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دنیا میں مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جن لوگوں نے تقوی کیا، فَوْقَهُمْ یوم القیامت، ان کا درجہ ان سے مافوق ہوگا، یعنی وہ ان سے اوپر ہوں گے، ان کا درجہ اوپر ہوگا قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم۔ كان الناس أمة واحدة، یہ لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں، یعنی جو پیغمبر بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ تاکہ وہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، پیغمبروں کو یہ کام ہے فیصلہ کرنا، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جنہیں کتاب دی گئی تھی، اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا۔ جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح واضح نشانیاں آ چکی تھی، یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہیں اس طرح کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرنے والوں کو پیش آئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تنگ دستیاں آئیں، وزلزلوا، اور وہ اس طرح ان کو جھجوڑا گیا، حتی یقول الرسول، کہ رسول یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، رسول والذین آمنوا معہ، اور رسول کے ساتھ والے جو لوگ تھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ خبردار ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصرت ان قریب آنے والی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال جنگ فرض کر دیا گیا، جنگ کا حکم تمہیں دیا گیا، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے کیا تھا، ناپسندیدہ تھا، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے، ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہی تمہارے لیے اصل میں بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کبھی کبھی تمہیں کوئی ایسی چیز پسند ہو لیکن اصل میں وہ تمہارے لیے شر ہو، نقصان ہو، یعنی کبھی کبھی انسان کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے کہ جو انسان تو اسے بہت چاہتا ہے لیکن خداوند متعال اسے بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز اس انسان کے لیے نقصان دہ ہے، شر ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جسے انسان اپنے لیے باعث کراہت سمجھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہی انسان کے لیے ممکن ہے کہ بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا، جنگ کرنا سنگین برائی ہے، کبیر بڑا، بہت بڑا ہے، یعنی سنگین برائی ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا، اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یعنی حرم کے جو لوگ ہیں انہیں وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور فتنہ انگیزی، خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی فتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ انگیزی، فساد پھیلانا، جس طرح سے پہلے بیان کیا کہ یہ فرقہ واریت پھیلانا، اس طرح کی سوچ کو پھیلانا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہارے دین سے پھیر دیں گے تمہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور وہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں، عَنْ دِينِكُمْ، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان میں وہ قوت ہو۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، بس اور تم میں سے جو کوئی پھر جائے عن دینی، اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، پس وہ مرے گا اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہوگا، تو فاولئک حبطت اعمالهم، بس یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو گئے، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں، تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ واللہ غفور رحیم، بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 219 میں سوال کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں کیا ہے، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی گناہ بڑے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کے نفع سے زیادہ ہیں،
ان کے گناہ جو کہ جسمانی بھی ہیں روحانی بھی ہیں، شراب اور میسر کے یعنی شراب اور جوئے کے، ان کے جو گناہ ہیں جسمانی و روحانی اثرات ہیں وہ ان کے نفع سے زیادہ ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے کہ العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی انسان کو اللہ نے قوت فکر عطا کی کہ انسان خود سوچ سمجھ کر عمل کرے، بجائے اس کے کہ انسان ایک روبوٹ کی طرح کہ جسے کچھ بھی سمجھا دیا جاتا ہے اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے ایک مشین کی طرح، نہ، بلکہ انسان کو اللہ نے کہا کہ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ہم نے تم اس لیے تمہارے سامنے آیات بیان کی، نشانیاں بیان کی، تاکہ تم خود سوچ کر، خود سمجھ کر، اور خود تمہاری جو عقل ہے اس کو درک کر کے جب کر لے تو پھر تم اس پر عمل کرو، تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے اللہ نے قوت عقل عطا کی، قوت فکر، قوت عقل۔ پھر دنیا والآخرہ، 220 نمبر آیت، کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے کہ اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، یتیموں کی اصلاح کرنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تم میں سے مفسد کو، مصلح میں سے مفسد کو جانتا ہے، یعنی جو فساد پھیلانے والا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اصلاح پھیلانے والوں میں سے خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور کیونکہ مومنہ مشرک عورت سے بہتر ہے، ایک مومنہ لونڈی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، غلام، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ مشرک مردوں کے عقد میں نہ دیں جب تک کوئی ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک غلام مومن، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مشرک سے کئی ہزار درجے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، خواہ مشرک تمہیں زیادہ پسند بھی ہو تب بھی یہ مومن جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبہ، کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ افضل ہے، مومن کا جو مقام بتایا گیا ہے۔ کہ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں کہ جنہیں، کیونکہ اولئک یدعون الی النار، ابھی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ مشرک ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یدعون الی النار، وہ خود تو مشرک ہیں، وہ تمہیں کیا کریں گے، آگ کی طرف بلائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ تو تمہیں کیا کرتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے اذن کے ذریعے سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تم ادھر جا رہے ہو۔ ویبین آیاتہ للناس، اور اپنی آیات کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ نصیحتیں ہیں، یہ کس کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہیں، اور یہ آیات بیان کرنا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد 222 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن، کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، دور رہو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن فاتوهن من حيث امركم الله، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم جس طرح چاہو، جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طریقے سے جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، خواتین تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم ان شئتم، پس اپنی کھیتی میں جس طرح جا سکتے ہو۔ نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، وقدموا لانفسکم، یعنی نیک اعمال بھی آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ انکم ملاقوہ، بے شک تم اس سے ملو گے، ملاقات کرو گے۔ وبشر المؤمنین، اور اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے کا، یعنی صلح کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم،
واللہ غفور رحیم، اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا جو تم نے بے توجہی میں کھائی ہیں، بے توجہ میں تم کھاتے ہو، یعنی باتوں باتوں میں تم قسمیں کھاتے ہو۔ ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مؤاخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ یعنی انسان جو قسمیں کھاتا ہے، بات بات پر قسم کھا لینا، کوئی بات کہہ رہا ہے جو کہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم بے توجہی میں قسمیں کھاتے ہیں ان کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، بلکہ جو تم سچے دل سے قسمیں کھاتے ہو ان کا مؤاخذہ ہوگا۔ اس کے بعد اس 26 نمبر آیت میں فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، کہ اگر فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ اس دوران رجوع کر لیں تو اللہ یقین بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے حالات بھی بتائے جا رہے ہیں پیغمبر کے دور کے لوگوں کے، جو کیا کرتے تھے کہ عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لینا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر باز آ جائیں رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، چونکہ یہ غلط ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کرے تو اللہ یقین خوب سننے والا، علم والا ہے۔ والمطلقات، آگے طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ 228 نمبر آیت میں والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق یافتہ خواتین 3 مرتبہ پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ جی اور طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ 3 مرتبہ پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا اسے چھپائیں۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں تو ان عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں۔ یعنی اخلاقی عمل یہ ہے کہ اس میں شوہروں کو نرمی دکھانی چاہیے۔ ان ارادوا اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان آپس میں نیچا دکھانا، بلکہ برابری ہے، خداوند متعال دونوں کو مقام دیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے جو کہ وہ محافظ ہیں، محافظ کی نیت سے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے، یا پھر اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کر دیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ اب یہ بھی نہیں کہ بندہ اگر طلاق دے رہا ہے تو کہے جی سب کچھ واپس لینا، اس کی شان نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مذائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس تم فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، یہ حد ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں۔ ومن یتعدى حدود اللہ، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کرے تو فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ یہ قوم یعلمون، یعنی جو لوگ دانش مند ہیں، سوچتے ہیں، جانتے ہیں۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا پھر شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، یعنی ان کو ستاؤ نہ، ذہنی طور پر اذیت نہ دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے یہ کیا، جو یہ کرے تو فقط ظلم نفسہ، اس نے خود پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ نے یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے جو کتاب تم پر نازل کی اور حکمت نازل کی، اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ حکمت جو نصیحت، اس سے نصیحت لو جو اللہ نے تمہیں کتاب، تم پر نازل کی کتاب دی، قرآن۔ یعظکم بہ، جو تمہیں کیا کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، نصیحت کے لیے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی خواتین کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاک بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے، نہایت شائستہ بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے حالانکہ تم علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 233 میں فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمہ دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو، کسی دوسری خاتون سے، تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں، بشرط یہ کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ بھی ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ آیت نمبر 234 میں فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ 235 نمبر آیت میں فرمایا کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، یعنی یہ آج کے زمانوں کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم ان خواتین کے ساتھ نکاح کا اظہار کرو، اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو تو علم ہے کہ ان قریب تم ان سے یہ ذکر کرو گے۔ ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر ان سے خفیہ قول و اقرار نہ کرو، اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو۔ البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو کہ جہاں تک یبلغ الکتاب اجلہ، کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو، اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے، یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ یعنی اخلاقی طور پر ایک فریضہ بتا دیا کہ اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ دے اخلاقی طور پر، کوئی معاوضہ، چاہے وہ رقم ہو یا کچھ بھی کچھ عطا کر دے، یہ اخلاقی فریضہ ہے جو کہ انسانیت کے تحت ہے۔ 237 نمبر آیت میں فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد، یعنی مہر معین کر چکے ہو، اس کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقررہ
مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں، یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کشی نہ بھولو، ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں یعنی احسان کرو، نرمی رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے عمل پر خوب بصارت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، خوب اللہ کی نگاہ ہے تمہارے عمل پر۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح سے یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اس حالت میں کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے گا اور گھر سے نہ نکالے جائیں، یعنی یہ وصیت وہ کر کے جائیں کہ غیر اخراج، گھر سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، بس اگر وہ خود نکل جائیں گھر سے تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ خود نکل رہی ہیں تو الگ بات ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اگر مر رہے ہو، یعنی اگر تمہیں سے اگر کوئی وفات پا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وصیت لکھ کر جائے اپنی بیویوں کے لیے۔ والمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور مطلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ بھی ایک اخلاقی فریضہ بتا دیا کہ جو والمطلقات ہیں، وللمطلقات جو کہ ایسی خواتین ہیں جنہیں طلاق دی جا چکی ہے، انہیں کچھ حصہ دینا، ان کی مدد کرنا، یہ کیا ہے، متقین پر ایک فریضہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوف حذر الموت، کہ کیا تھی، کس وجہ سے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے موت سے، یعنی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں، وہم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ نے کہا کہ ان لوگوں سے کہا کہ مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، انہیں زندہ کیا، پھر انہیں اللہ نے زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ تو انسان پر فضل و کرم کر رہا ہے لیکن انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، انسان نافرمانی کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے۔ من ذا الذی، جو کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ یقرض اللہ، وہ اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنہ، تو فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اسے اضعافا کثیرا یعنی دوگنا عطا کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ گھٹاتا بھی ہے اور بڑھاتا بھی ہے، یعنی اللہ رزق کو کم بھی کرتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ رزق کی کمی، کسی بھی طرح سے مال جان کو کام کر دینا، کسی شخص کا دار فانی سے کوچ کر جانا، چلے جانا، وفات پا جانا کسی قریبی کا، رشتہ دار کا، یہ کیا ہے، یہ ایک قسم کی آزمائش ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ گھٹاتا بھی ہے اور بڑھاتا بھی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کے واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد ایک جماعت کی طرف، ملأ کہتے ہیں سرداروں کو، قوم کے سردار، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کسی بھی آپ گاؤں میں جائیں تو وہاں پر سردار ہوتے ہیں، چند قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں، وڈیرے بھی جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی بھائی ملا ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کی طرف، ان جماعت کی طرف نہیں نظر کی کہ جو موسیٰ کے بعد آئے بنی اسرائیل میں۔
موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر نظر نہیں کی کہ جس نے اپنے نبی سے کہا اذ قالوا لنبی، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا کہ ابعث لنا مالکن، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ قرار دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرے، جنگ کرے۔ قال، کہا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، تو انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں کہ جب کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں۔ تو فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، آخر میں وہی بات ہوئی کہ جو انہیں پہلے کہا گیا تھا۔ نبی نے جو انہیں بات کی تھی کہ جب ان پر جنگ کو فرض کیا گیا، قتال کو فرض کیا گیا، تو ان میں سے سوائے چند لوگوں کے اکثریت نے منہ پھیر لیا۔ اکثریت کیا کیا؟ اکثر لوگ پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ نے قد بعث لکم طالوت ملکا، بتحقیق اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ چن لیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک، انہوں نے کہا کہ انا، کیسے، یکون، وہ ہو سکتا ہے، لہ الملک، اسے کیسے بادشاہت مل سکتی ہے، علینا، ہم پر، وہ بھی، کہ ونحن احق بالملک منہ، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہت کے۔ اب یہ وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو تم اسی کے اتباع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے استعمال لیں، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نظر میں، ان لوگوں کی نظر میں کیا تھا اس کا معیار بادشاہت کا، اور پیغمبر کی نظر میں کیا معیار تھا، ذرا غور کیجیے گا۔ کہا کہ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت میں اس سے، ولم یؤتا سعۃ من المال، اور اس کے پاس تو کیا ہے، وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے، یعنی اس کے پاس نہ کوئی مال ہے، اتنا مال ہے، ان کے نزدیک مال معیار تھا۔ قال، کہا نبی نے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے، وزادہ، اور اسے عطا کیا ہے، زیادہ ہے وہ تم سے، بسطتاً، قوت رکھتا ہے، فراوانی رکھتا ہے، فی العلم والجسم، علم میں بھی اور جسم میں بھی، یعنی جسمانی طاقت میں بھی وہ فراوان ہے، اور علم میں بھی وہ زیادہ قوت رکھتا ہے، علمی طور پر بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ دو چیزیں معیار ہیں، علم بھی ہو اور جسم بھی ہو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا دانا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ ان آیت ملکہ، ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائش کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو کہا فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے بھی اس میں سے پیا اس نہر سے تو فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ پیا فانہ منی، تو پس بے شک وہ مجھ سے ہوگا، الا، مگر یہ کہ من اغترف غرفۃ بیدہ، جو ایک چلو بھر پانی پی لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، پس سب نے کیا کیا جب وہ آزمائش ہوئی نہر کی، چونکہ بھوکے پیاسے تھے گرمی کی تپش کی وجہ سے، تو فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ان سب نے کیا کیا کہ وہ پینا شروع کر دیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑوں کے، یعنی بہت کم ایسے تھے جو کہ آزمائش پر پورا اترے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر کو پار کر گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين، اور جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے، خدا سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے یہ کہا
کہنے لگے کہ بسا اوقات کتنے ہی ایسے گروہ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے ہوتے ہیں، کم من فئتن قلیلتن، کتنے ہی ایسے گروہ ہوتے ہیں، فئتن گروہ ہوتے ہیں کہ جو قلیلتن قلیل ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ قالوا ربنا افرغ علینا، کہ اے ہمارے رب ہمیں صبرن، ربنا افرغ علینا صبرن، ہمیں صبر عطا کرنا، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دینا، ہمیں ثابت قدم کر دینا، منصورنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کرنا قوم کافرین کے مقابلے میں۔ یہ ان لوگوں کی دعا بتائی جا رہی ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی، بس انہوں نے کافروں کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے۔ وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی، اور وہ جسے چاہتا ہے اس چیز کی تعلیم دے دیتا ہے، جو کچھ علمہ مما یشاء، جو کچھ اس نے چاہا انہیں سکھا دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، یعنی اللہ نے ان کا دفاع کیا آپس میں بھی، لیکن اہل علم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بہت فضل کرنے والا ہے تمام عالمین پر، اہل عالم پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں کہ جنہیں ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی ویڈیو میں تیسرے سپارے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آگے ویسے بھی مکمل قرآن بہت دلچسپ ہے، قرآن کی باتیں، قرآن کے الفاظ، قرآن کے قصے، جو کہ جن کا اصل مقصد انسان کی ہدایت ہے، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر، اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔